الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، مغل بادشاہ شاہ جہاں نے خواب میں ایک مسجد دیکھی اور اس کو یہ مسجد اتنی پسند آئی کہ صبح اپنے دربار میں بادشاہ شاہ جہاں نے یہ اعلان کر دیا کہ ایک ایسی مسجد کی تعمیر کی جائے جو آج رات میں نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ خواب میں مسجد بادشاہ نے دیکھی تھی اور اب ایسا ہی نقشہ ماہرین کو بنانا تھا جو کہ تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ انہوں نے آج تک ایسی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں تھی۔ اس لیے اس موقع پر موجود تمام انجینئرز کو جو بادشاہ نے تفصیل سے مسجد کے خد و خال بتائے اور سب کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنا اپنا نقشہ تیار کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرے۔ اب سب نے اپنا نقشہ تیار کیا اور پھر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جانے لگا، لیکن بادشاہ کو کوئی نقشہ پسند نہیں آ رہا تھا اور یہ ایک بڑی مشکل صورتحال۔ بادشاہ نے کیسی مسجد دیکھی تھی؟ کیا وہ مسجد کبھی بنی تھی؟ اور اس مسجد کے بننے کے دوران اور بعد میں بادشاہ کی جانب سے ایسے کیا شرائط رکھی گئی؟ آج یہ مسجد کہاں پر موجود ہے؟ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، اسی اسنا میں چاندنی چوک میں ایک بابا رہتے تھے، ان کے مرید بھی انجینئر تھے۔ وہ بڑے پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، اور جب بزرگ نے اپنی مرید کی حالت کو دیکھا اور کہا کہ نقشہ تو میرے پاس ہے، تم آؤ اور اسے لے کر چلے جاؤ۔ بابا نے اپنی چادر و چیغا کو جو پہنتے ہوئے تھے اس مرید کے سر پر رکھ دیا۔ مرید ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس کے سامنے وہی نقشہ موجود تھا جیسی مسجد بادشاہ نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ انجینئر نے فوراً اس نقشے کو نکال کر تیار کر لی اور جیسے ہی نقشہ مکمل ہوا تو بزرگ نے وہ چادر اس مرید کے سر سے ہٹا لی۔ مرید نے پہلا سوال یہ کیا کہ میں کہاں تھا؟ بزرگ نے کہا کہ اب تمہارا کام ہو چکا ہے، اب تم یہ نقشہ بادشاہ کو دکھاؤ، کیا ایسی ہی مسجد دیکھی تھی یا نہیں، اسے یہ پسند آتا ہے یا نہیں؟ ناظرین گرامی، شاہ جہاں نے جب یہ نقشہ دیکھا تو حیرت میں مبتلا ہو کر کہا کہ یہ تو عین وہی نقشہ ہے جیسی مسجد میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ بادشاہ شاہ جہاں نے پوچھا کہ نوجوان، تمہیں یہ نقشہ کہاں سے ملا ہے اور کیسے ملا ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے خواب میں بالکل ایسے ہی مسجد دیکھی تھی؟ اس نوجوان انجینئر نے کہا کہ آپ بس یہ دیکھیں کہ یہ نقشہ عین مسجد کے مطابق ہے یا نہیں، آپ یہ فکر چھوڑ دیجئے کہ مجھے یہ نقشہ کب اور کہاں سے اور کیسے ملا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، مجھے یہ نقشہ پسند آیا ہے اور یہی مسجد میں نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اعلان کر دیا کہ اس مسجد کی بنیاد وہی شخص رکھے گا کہ جس نے زندگی میں کبھی ایک نماز بھی قضا نہیں کی ہو۔ ناظرین گرامی، اب ایسا شخص ڈھونڈنا بھی انتہائی مشکل تھا۔ ہر طرف اسماعیل کا اعلان کر دیا گیا اور پھر پورے دن کے انتظار کے باوجود کوئی ایسا شخص سامنے نہیں آیا کہ جو اتنا پرہیزگار ہو اور یہ دعویٰ کرے کہ اس نے آج تک کوئی فرض نماز قضا نہیں کی ہے۔ بادشاہ خود اٹھا اور جب مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے آگے بڑھا تو علماء نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو خود یہ شرط رکھی تھی کہ نماز قضا نہ کرنے والے شخص سے بنیاد رکھنے کا اعلان کیا تھا، اب خود ہی اس کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بادشاہ نے اٹھ کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم، میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے آج تک فرض نماز کبھی قضا نہیں کی ہے، چنانچہ میں اپنے معیار کے مطابق میں اس مسجد کی بنیاد رکھ سکتا ہوں۔ اب یہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی اور اس میں وضو کے لیے ایک حوض بھی بنا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، جب مسجد تیار ہو گئی تو بادشاہ نے ایک شرط رکھی کہ جب تک اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پہلی نماز ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک اس مسجد میں کوئی اور شخص نماز نہیں ادا کرے گا۔ سب کے لیے انتہائی حیران کن تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1200 سال پہلے اس دنیا سے ظاہری طور پر
پردہ فرما گئے تھے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ حضور آقا اس مسجد میں نماز ادا کریں، لیکن سب بادشاہ نے ڈرتے ہوئے حیران تھے اور چپ بھی رہے، کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب کئی دن گزر گئے، مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے باوجود یہاں پر کوئی نماز ادا نہ کی گئی، کیونکہ بادشاہ کی شرط ابھی تک پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ چنانچہ ناظرین گرامی، ایک رات بادشاہ اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے اٹھا اور جیسے ہی اس کی آنکھ لگی وہ خواب غفلت میں چلا گیا تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب میں دیکھا۔ وہ اسی مسجد میں حوض سے وضو بناتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کرنے کی اجازت نہیں اور نہ ہی اس کو یہ جرت ہے۔ چنانچہ اگلے روز صبح اٹھ کر بادشاہ نے اٹھ کر غسل کیا، اپنے تمام علماء اور سپاہیوں کو ساتھ لے کر لال قلعے کی جانب اس مسجد میں داخل ہوا اور وہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے کہا۔ علماء نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے تو یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک یہاں پر پہلی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہاں پر کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی، تو ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ حضور میرے خواب میں آئے اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہاں پر نماز ادا کی۔ علماء نے سوال کیا کہ ہم کیسے مان لیں؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہاں پر آپ کو خاص قسم کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ علماء نے جواب دیا کہ جی خوشبو تو ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ہم عملی دلیل چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دلیل دکھا دیتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ شاہ جہاں علماء تمام سپاہیوں کو لے کر اس خاص حوض کے قریب آئے جو کہ وضو کے لیے بنا گیا تھا اور کہا کہ یہ پانی ابھی تک یہاں سے بہ رہا ہے اور اس میں ہلچل موجود ہے، جو کہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہاں پر وضو کیا گیا ہے اور اس وضو کے بعد نماز ادا کی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ حضور اس مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں حوض پر وضو بنایا اور پھر نماز ادا کی۔ ناظرین گرامی، بتایا جاتا ہے کہ اس مسجد میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ یہاں پر وضو کیا گیا تھا اور لوگ ذوق در ذوق اس مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ آخر یہ مسجد کون سی ہے؟ کیا یہ مسجد پاکستان میں ہے یا یہ مسجد بھارت میں ہے؟ آخر یہ مسجد کیا آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ تو ناظرین گرامی، یہ دلی کی جامع مسجد ہے جو کہ بھارت میں آج بھی موجود ہے اور اس میں تمام زائرین آ کر نماز ادا کرتے ہیں اور اس مقام کی زیارت کرتے ہیں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا اور پھر نماز بھی ادا کی گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیسے بادشاہ کی فرمائش پر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے بالغ ہونے کے بعد بھی فرض نماز قضا نہیں کی ہو اور وہ بادشاہ اتنا نیک ہو جب اس نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ میری بنائی مسجد میں آ کر پہلی نماز ادا کرے تو بے شک انہوں نے قبول کی اور آ کر اپنے عاشق کی درخواست پر نماز ادا کی ہوگی، جس کے بعد آج تک اس مسجد میں مسلمان نماز ادا کرتے آ رہے ہیں اور تا قیامت اس مسجد میں نماز ادا کی جائے گی کہ اللہ کے نبی کی نماز کے بعد یہاں پر ادا کی جا رہی ہے۔ اور اس طرح ایک نیک دل بادشاہ نے نہ صرف مسجد بنائی بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا ایمان تازہ کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنا دیا گیا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔